لیکن آپ اس سے ادھار لیتے ہیں، اس نے کہا میں تو 6,000 کا دوں گا، میں کیا دوں گا؟ اگر وہ کہے نقد اتنے کا دوں گا، ادھار اتنے کا دوں گا، اس طرح کی بات کرنا تو مناسب نہیں، اس سے پوچھ لے تو نے نقد لینا یا ادھار۔ اگر وہ کہتا ہے میں نے نقد لینا ہے تو اس کی قیمت وہ کم کر دیتا ہے، اگر وہ کہتا ہے ادھار لینا ہے تو اس کی قیمت وہ قیمت تو اس کو بڑھانے کا اختیار ہے نا۔ نقد میں وہ منافع کم لے رہا ہے، ادھار میں وہ منافع زیادہ لے رہا ہے، تو یہ سود نہیں ہے، کیونکہ طے ہو گیا نا، نقد میں بھی طے ہو گیا، ادھار میں بھی۔ لوگوں کو یہ مسئلہ پسند اس لیے نہیں آتا کہ وہ 1000 کھاد بھی لینا چاہتے ہیں اور 1000 روپیہ چبھتا بھی ہے، پھر خود تو معاملہ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ غصہ مولوی پہ چڑھتا ہے کہ تو ان کو مسئلہ کیوں نہیں بتاتا۔ بہت سارے کمینے ہمیں بھی کہتے ہیں مولوی بھی کبھی سا مسئلہ نہیں دستے، تو میں اس کا الٹ کر کے بتاتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نقد دیتا ہوں 6,000 کا، ادھار دیتا ہوں 5,000 کا، میں نے کئیوں سے پوچھا یہ جائز ہے؟ کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس میں 2 مفاد پورے ہوتے ہیں، 1000 روپیہ بھی بچ گیا، 1000 روپیہ بھی بچ گیا، اور کھاد بھی، وقت بھی مل گیا، ٹھیک ہے، 2 منافع ہو گئے۔ فوراً مجھے کسی نے کہا کہنا یہ ٹھیک ہے، اب بھی نقد ادھار کی قیمت میں فرق نہیں پڑا؟ پڑ گیا نا۔ اب کوئی مسئلہ نہیں پوچھے گا کیونکہ مسئلے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ تو اب بھی ناجائز ہونا چاہیے نا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا، یہ ہمارا مقصود نہیں رہا، مقصود ہے اپنے مفادات کو پورا کرنا۔ آج میں ایک جگہ رہا تھا، ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی پوچھنے لگا کہ فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ 3 دن جو ہے وہ تعزیت کے ہیں، اس میں دعا نہ مانگا کرو۔ میں نے کہا ہاں اصل تو تعزیت کے ہیں، دکھ سکھ کرنے کے دن ہیں، تو میں نے 2 باتیں کر دیں تاکہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کہا دعا 3 دن کے ساتھ تعلق نہیں، دعا تو ساری زندگی کی ہے۔ دعا کس کی ہے؟ ساری زندگی کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے لیے تو سب سے اہم جگہ تو مسجد ہے، زیادہ پاکیزہ جگہ تیرے گھر سے، تو مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگو۔ تو حکم یہ ہونا چاہیے تھا اگر دعا ہے تو مسجد میں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، جو شریک ہو چکے ہیں بھائی وہ تعزیت ہو گئی ہے، جو جنازے میں شریک نہیں ہو سکے وہ 3 دن تعزیت کے لیے آ جا سکتے ہیں، تاکہ نہ میزبانوں کو دقت ہو اور نہ آنے جانے والوں کو دقت ہو، اس لیے کہ ان کو بھی دقت ہوگی، ان کو بھی شریعت نے 3 دن رکھ دیے ہیں تاکہ مرنے والے کا اکرام اور احترام بھی ہو جائے کہ تیرے مرنے کا ہمیں افسوس ہوا ہے۔ وہیں ایک بندہ کھڑا تھا، کسی مولوی نے سکھایا ہوا، مولوی یہی کہتے ہیں نا، انہوں پوچھے حرج کیے جی دعا مانگ لیں تے حرج کیے؟ میں نے کہا یار جی تو 3 دن جو تم مانگتے ہو، اگر 10 دن مانگ لو تو حرج کیے؟ کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے 10 دن کر لو تو حرج کیا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا مانگنی اگر 10 دن کی لمبی ہی دعا مانگ لے تو پھر کیا حرج ہے؟ پھر بھی کوئی حرج ہے؟ اب وہ میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے اس سے کہا تم یہی کہو گے نا کہ 10 دن اللہ کا حکم نہیں ہے؟ 10 دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے نہیں ہے؟ میں تیرے سے یہی کہلوانا چاہتا ہوں، اگر 10 دن اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، تو معلوم کیا ہوا؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم پر چلے، نبی کی سنت پر چلے۔ اس نے نہیں فیصلہ کرنا، نہ اللہ نے اس کو فیصلہ دیا کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے۔ بھائی مسلمان کے ہاتھ میں دیا کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے؟ پہلی امتیں یہی کرتے تھے، اپنی سمجھ کے مطابق اچھے برے کا فیصلہ کر کے دین میں تبدیلیاں کرتی تھی۔
شریعت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ کون سا کام اچھا ہے کون سا برا ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کریں گے یا اللہ کے رسول کریں گے۔ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا برا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم پابند ہیں اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے۔ اب وہ 3 دن اللہ کا حکم بھی نبی کا طریقہ بھی کیا ہے؟ تعزیت کرو، افسوس کرو، دکھ سکھ بانٹو، وہ رسا کو حوصلہ دو، صبر کی تلقین کرو، اس کو کہتے ہیں تعزیت۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقے سے جب نکلیں گے تو پھر وہ دین نہیں رہے گا۔ نماز اللہ کے حکم کے مطابق پڑھے، نبی کے طریقے کے مطابق پڑھے تو دین ہے۔ اگر اللہ کا حکم چھوٹے، نبی کا طریقہ نہ ہو تو وہ دین نہیں ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اگلی بات پھر میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہی، میں نے کہا دیکھو تمہیں سنت سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ یہ ہے آج کے دور کا انداز۔ جب آپ سے کہے نا کہ یار ذکر ہی کیتا ہے نا، گناہ کیا ہے؟ درود شریف ہی پڑھا ہے، گناہ کیا ہے؟ جنازے کے بعد دعا مانگی ہے، گناہ کیا ہے؟ اس سے فوراً کہو تم سنی ہو کہ تمہیں سنت سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو مجھے جو گمراہ کرنا چاہتا ہے کہ جی درود شریف ہی پڑھا، گناہ تو نہیں، اب میں کہوں گا کہ درود شریف پڑھنا گناہ ہے؟ اونچی اونچی ذکر ہی کیا ہے، گناہ تو نہیں کیا، اب میں کیا کہوں کہ گناہ کیا ہے؟ وہ اس پر لانا چاہتا ہے کہ تو یہ کہے یا گناہ یا ثواب ہے، کیونکہ اس کے درمیان تو کوئی چیز ہے نہیں، یا گناہ ہے یا ثواب ہے۔ دعا مانگنا گناہ ہے، میں نے اس سے کہا میں تجھے نہ یہ کہتا ہوں گناہ ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں گناہ ہے، تمہیں سنت سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ کافر کو چڑ ہو تو سمجھ میں آئے، میں تمہیں انداز بتا رہا ہوں بھائی بات کرنا، کافر کو اگر چڑ ہو تو سمجھ میں آئے، تمہیں نبی کی سنت سے چڑ کیوں ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو کوئی چڑ نہیں، اس کو پھر سنت سے ثابت کرو۔ حدیث اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے۔ حدیث تو ایک مرتبہ کام کرنے کو بھی کہتے ہیں، سنت اس کو کہتے ہیں جس پر حضور نے ہمیشگی فرمائی ہو، صحابہ یا تابعین نے ہمیشگی فرمائی ہو۔ تم اپنا نام یا اہل حدیث رکھو، پھر ایک ہی حدیث کافی ہے۔ تم نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ اہل سنت، تو سنت سے ثابت کرو نا کہ ذکر کرنا یہاں سنت سے ثابت ہے، دعا مانگنا سنت سے ثابت ہے۔ فرق سمجھنا بھائی، درود شریف پڑھنا سنت سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت ہے، یا تم کہہ دو کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں، اور کہتے ہیں پھر سنی ہے۔ اب بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے اس سے عرض کہا، میں نے کہا تمہیں سنت سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کہتے ہیں میں نے تو کوئی نفرت نہیں۔ میں نے کہا پھر سنت پہ چلو نا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر کس پر چلنا چاہیے؟ سنت پر چلنا چاہیے۔ اچھی بری کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سنت ہے یا نہیں۔ میں نے پھر اس سے عرض کیا، میں نے کہا نبی کی سنت بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے نماز بھی پڑھی جائے تو وہ عبادت نہیں ہے، قرآن بھی پڑھا جائے تو وہ عبادت نہیں ہے، قربانی بھی کی جائے وہ عبادت، نبی کو درمیان سے نکال کے حج بھی کیا جائے تو وہ عبادت، نبی جو فرمائے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کا عام طور پر لین دین میں ذہن ہوتا ہے مفاد پورا ہونے کی طرف، اور بدعات جتنی بھی ہیں اکثر ان میں ذہن ہوتا ہے من پسندی کی طرف۔ من پسندی یہ دین نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث وہ پڑھ سکتے ہیں، توجہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا کہیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا۔ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ، جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اس کا مطلب تو سادہ سے یہ ہوا کہ مسلمان جس کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے۔ مسلمان تو اب سود کو اچھا سمجھ رہا ہے،
مسلمان تو اب بے پردگی کو اچھا سمجھ رہا ہے، مسلمان تو اب